ناگوار تو نہیں لگ رہی ہے، تھوڑا سا کوشش کریں بولتے بھی رہا کریں تاکہ خطیب کو پتہ چل سکے کہ اس کی باتیں جو ہے آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ بس وہیں سے آغاز ہے جہاں سے کل میں نے آغاز کیا، سیدہ طاہرہ زکیہ رضیہ حسان رسول عزرا صدیقۃ الکبریٰ ام حبیبہ فاطمۃ الزہرا سلام صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میری بیٹی پہ ایک دفعہ دل کی ہدیہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں گھر میں مصروف کار تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب کہ کسی کے گھر جاؤ تو دستک دے کے جاؤ، اجازت دے کے جاؤ، دستک نہ دینا اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ بات اخلاقی ہے۔ اور رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے دنیا کو بتایا کہ اخلاقیات کسی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک کوئی کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، عالمین کی رحمت میرے دروازے پر موجود۔ میں نے سلام کیا، بابا نے سلام کیا، میں نے بابا کے سلام کا جواب دیا۔ بابا نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کروں، نکاحت محسوس کروں، نکاحت یعنی کمزوری کے کیا انسان کی علامات ہوتی ہیں، چہرے پہ لڑکی ہوتی ہے، بدن پہ لڑکا ہوتا ہے، نکاحت کی علامات ہوتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی چادر میرے بدن پہ اڑا دو۔ میں نے چادر یمنی جو تھی رسول اللہ کے بدن پہ اڑا دی۔ آپ کو میں نے چہرے رسالت کی طرف دیکھا تو وہ چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے نکاحت سے زرد تھا، وہ چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے نکاحت سے زرد تھا وہ بدر کامل کی طرح مسکرا رہا۔ تو میں جملہ یہی دے رہا تھا کہ میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو جب نکاحت گھیر دیتی ہے تو پیغمبر اسلام دروازے بطول پہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ اپنی چادر تطہیر میرے بدن پہ اڑا دو تاکہ مجھے صحت مل جائے۔ تو ایک جملہ اور سن لیجیے گا کہ وہ سیدہ جس کی چادر تطہیر کے سائے میں آنے سے عالمین کے رسول اعظم کو شفا ملتی ہے، اسی سیدہ کے بیٹے کے قدم جس مٹی سے مس ہو جائیں وہ خاک شفا نہ ہو تو کیا ہو؟ یعنی وہ ہستیاں ہیں، اگر ماں کی چادر شفا ہے رسول کے لیے تو بیٹے کے قبرستان کی جگہ کی مٹی شفا ہے امت رسول کی۔ کہا میں زیادت چہرہ رسول میں محب تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا اور حسن آئے۔ حسن نے آ کے کہا مادری گرام میں سلام قبول فرمائیے۔ میں نے بھی جواباً کہا ہاں بیٹے آپ پر بھی سلام ہو، اے میرے جگر کے ٹکڑے آپ پر بھی سلام ہو، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر بھی سلام ہو۔ اب حسن علیہ السلام بول کے کہتے ہیں اے مادری گرامی آج گھر میں عجیب سی اور ایسی ہیں، اے مادری گرامی آج گھر خوشبو سے مہک رہا ہے اور یہ خوشبو عام نہیں ہے، نانا سے مخصوص ہے۔
کیا میرے نانا تشریف رکھتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا وہ دیکھو چادر تطہیر کے سائے میں تمہارے نانا ہی تو تشریف فرما ہے۔ اب حسن آگے بڑھتے ہیں، سلام دیتے ہیں اور عزت مانگتے ہیں چادر میں داخلے کے لیے۔ ذرا پہچانے یہ کون ہے؟ یہ حسن کون ہے؟ ذرا پہچانے یہ حسن کون ہے؟ مسجد نبوی نمازیوں سے چمک رہی ہے، رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں۔ حسن مسجد میں آتے ہیں اور بڑے ہی اطمینان سے نانا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی حسن مسجد میں آئے، نانا کی گود میں بیٹھے، سلام بھی نہیں کیا اور نانا کی گود میں بھی آ کے بیٹھ گئے اور نانا نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ حسن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، تم نے نہ سلام کیا ہے نہ اجازت کی ہے، گود میں بیٹھ گئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو اور میرے رسول نے لازمی جواب دیا ہوگا کہ بھائی اسے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ٹکڑا ہے، سلامت رہے گا، اسے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا گفٹ ہے، یہ میرا صفت ہے، یہ میرا حصہ ہے، اسے اجازت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آج حسن اجازت مانگ رہی ہے، کہتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیتے میں چادر تطہیر کے سائے میں آ جاؤں۔ کیوں مانگی اجازت؟ آج حسن اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ چادر تطہیر کے سائے میں آنے کے لیے جب حسن جیسے شہزادے کو اجازت کی ضرورت ہے تو کسی ایرے گہرے کو کیسے بغیر اجازت کے اندر آنے کی اجازت ہو جائے؟ سلام کیا میرے رسول کو حسن مولا نے اور جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب سلام اور دو الفاظ کہے۔ پہلا لفظ سنیے گا، فرمایا حسن آپ پر بھی سلام، اے میرے حوض کے مالک آپ پر بھی سلام۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام دے کے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ حسن عام نہیں ہے، یہ کوثر کا مالک ہے، کوثر کا مالک ہے، اور اسے کبھی معمولی نہ سمجھنا، اپنے سے نہ کسی اور سے۔ اور عزیزان کرام یہی وجہ ہے ایک بہت بڑی شخصیت منبر پہ تشریف فرما کی، حسن آقا آ گئے، اس کو منبر پہ دیکھا، منبر عزت دینا اور میرے بابا کے منبر سے نیچے اتر، میرے بابا کے منبر سے نیچے اتر، میں اس مولوی کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں جو مجھے یہ بتائے گا کہ جب حسن نے اس کو منبر سے نیچے اترنے کا حکم دیا اور وہ منبر پہ رہ گیا، وہ منبر پہ رہ گیا، ادھر حسن مولا نے کہا منبر سے نیچے اتر، وہ ایک لمحے کے لیے منبر پہ نہیں رکا اور نیچے اتر کے کہتا ہے کہ حسن آپ نے سچ فرمایا، منبر آپ کے جگ کا ہے۔ لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ منبر آپ کے بڑوں کا ہے؟ تو حسن مولا نے کہا مجھے پہچان، میں ذات کا بے مہر نبوت ہوں، میں مہر نبوت کا سوار ہوں، میں جانتا ہوں منبر کا مالک کون ہے۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں جس حسن کے کہتے تھے اتنا بڑا بندہ منبر چھوڑ دے، تو اس حسن کے بارے میں جو اس نے فلاں کی بیعت کر دی، یہ تو نہیں ہو سکتا، بیعت نہیں کی تھی، معاہدہ کیا تھا، معاہدے اور بیعت میں بہت فرق ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے ایگریمنٹ، اس میں کچھ شرائط
شرائط کا اطلاق دونوں پارٹیوں کے اوپر ہے، شرائط طے کرنے والے پر بھی اور جس سے شرائط طے کی جائے اس پر بھی۔ اب یہ تاریخ اسلام کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ معاہدہ ہوا، بیعت نہیں، معاہدے میں شرائط، ہمیشہ معاہدے میں شرائط ہوتی ہیں۔ اور عجیب بات ہے میرے دوستوں کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے ہار گئے، لیکن ہار بھی گئے، شرائط بھی اپنی منوائی ہے۔ حسن چادر تقریر کے سائے میں اجازت لے کے داخل ہوئے۔ بی بی فرماتی ہے کہ حسن بیٹھ رہے تھے کہ حسین کی آمد ہو گئی۔ انہوں نے بھی مجھ پہ سوال کیا اور فرماتے ہیں گرامی آپ پر سلام ہو۔ میں نے کہا ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر بھی سلام ہو، اے میرے بگڑ کے ٹکڑے آپ پر بھی سلام ہو، اے میرے قلب کے سکون آپ پر بھی سلام ہو۔ مادری گرامی آج گھر میں خوشبو رسالت لگتا ہے نانا تشریف فرمائے۔ کہا ہاں وہ تمہارے بھائی کے ساتھ۔ سیدہ یہ بھی بتا رہی ہیں، حسن کو بتایا محمد اکیلے تھے چادر تقریر کے سائے میں، حسین کو بتایا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر تقریر کے سائے میں، یعنی محمد اکیلے نہیں ہیں، وہاں حسن بھی ہیں۔ اب حسین آگے بڑھتے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا من اتبع اللہ۔ حسن نے بھی سلام کیا، میرے حسین سلام کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے وہ رسول جنہیں اللہ نے خاص طور پہ چن لیا، آپ پر بھی سلام ہو۔ اجازت ہے مجھے میں چادر تقریر کے سائے میں آ جاؤں؟ کہا ہاں علیکم السلام، اے حسین آپ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا السلام علیکم یا شافع الامت۔ عجیب جملہ ہے۔ حسن مولا کو سلام کا جواب دیا، کہا حوض کے مالک، اور حسین مولا کو سلام کا جواب دیا تو کہا شفیع امت، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ میرے رسول نے جواب سلام دے کے امت کو بتایا کہ میرے امت والوں، میرے مسلمانوں، میرے ماننے والوں، میری نبوت کا اقرار کرنے والوں، میری رسالت کا اقرار کرنے والوں، میری رسالت کے جان قربان کرنے والوں، سنو، اگر حسن کو نہیں مانو گے تو حوض کوثر سے جام نہیں ملے گا، اور اگر حسین کو نہیں مانو گے قیامت کے دن شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی اگر حسن کو نہیں مانو گے تو حوض کوثر سے جام نصیب نہیں ہوگا، اور اگر حسین کو نہیں مانو گے تو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور مجھے یہاں پہ ولی ہند کا ایک شعر جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ تو آپ ذرا خندق میں چلتے ہیں، تو جو ہے چلے خندق میں چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑا دلاور خندق کو پھاند کے میدان میں آ گیا اور چیلنج کرنے لگا، چیلنج کرتے کرتے تھک گیا، رسول دیکھتے دیکھتے تھک گئے، بہرحال رسول دیکھتے دیکھتے تھک گیا، شاید بھی اٹھ کھڑا ہو اس کے مقابلے میں، لیکن جب یہ اعلان کیا وہی اٹھا جس نے اٹھنا تھا۔ تو جب وہ اٹھ کے میدان کی طرف چلے تو اب رسول خدا نے فرمایا بتاؤ یہ کون جا رہا ہے؟ اب ہر کسی نے اپنی عقیدت کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا اللہ کا ولی جا رہا ہے، کسی نے کہا محمد کا مسیح جا رہا ہے، کسی نے کہا کعبے کا گوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا زہرا کا شوہر جا رہا ہے۔ تو رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں، مرد ایمان کلہ الی الکفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو سنیے گا میرے دوستو، خواجہ نے فرمایا
حسین کو نہیں مانو گے تو شفاعت نہیں ملے گی۔ بس انہی دو پہ میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا بڑا پیارا عزیز تشریف لے آیا ہے اور ماشاءاللہ بہترین قصیدہ خوان بھی ہے، جو خان بھی ہے اور وسیم خان بھی ہے۔ حسن غوث کے مالک، حسین شفاعت کے مالک۔ اب سیدہ فرماتی ہیں کہ دونوں شہزادے بیٹھ گئے، اب وہ آیا جو اکدیم ولایت کا تاجدار اکبر ہے، نام علی ہے، لقب حیدر ہے۔ پھر سنیے گا، وہ آیا جو اکدیم ولایت کا تاجدار اکبر ہے، نام علی، لقب حیدر ہے۔ سلام کیا، بنت رسول خدا کہہ کے سلام کیا، سیدہ کہہ کے سلام کیا، صدیقہ کہہ کے سلام کیا، اور سلام کر کے پوچھا کہ بطول گھر میں رسول کی مہک ہے، کیا محمد مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں؟ آپ وہ سامنے دیکھیے تو صحیح، کفلین رحمت کو ساتھ لیے ہوئے، رحمت للعالمین، چار تقریر کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ ایسا نگامی علی آگے بڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اذن مانگتے ہیں، چادر تقریر میں آنے علی، اور اذن مانگتے ہیں رسول خدا سے چادر تقریر میں آنے کا۔ آج کیا وجہ ہے؟ یہ سارے اذن مانگ رہے ہیں۔ ایک بیٹی تھی، اس نے بھی اذن مانگا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ سے خیر، آپ خیر پر ہیں لیکن چادر تقریر میں آپ نہیں آ سکتی۔ علی نے اجازت مانگی، اجازت ملی، علی داخل چادر تقریر۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے اجازت طلب کی، گھر بھی سیدہ کا، چادر بھی سیدہ کی، بابا بھی سیدہ کا، بیٹے بھی سیدہ کے، شوہر بھی سیدہ کا۔ پھر سیدہ نے اجازت مانگی، رسول خدا نے اجازت دی، اب یہ چادر تقریر کے سائے میں آ گئے۔ اور پھر بھی فرماتی ہے اس وقت میرے نبی نے چادر تقریر کا کون اٹھایا، آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی وحامتی، رحمہم رحمی، دمہم دمی، یولمنی ما یولمکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان سے جو محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں وہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اے اللہ انہیں اس طرح پاک کر دے جس پر پاک کرنے کا حق ہے۔ آپ اس سے کہنا فرماتی ہیں، جملہ سننے کے جب آخری جملہ کہنے کو ہوں، آخری جملہ کہنے کو ہوں، سیدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو عرش پہ اللہ نے اعلان کیا، توجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سیدہ فرماتی ہیں عرش پہ ایک اعلان ہوا کہ یا سبحان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیا والارض مدحیا والقمر منیرا۔ توجہ رہے میرے دوستو کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ عرش اولاد اعلان ہوا، اب اللہ تو نظر میں آتا نہیں ہے، اعلان سنائی کس کو دیا؟ اعلان سنائی کس کو دیا؟ اعلان تو بارگاہ توحید میں ہو رہا ہے، یہ زمین پہ جاتے تقریر کے سائے میں بیٹھی ہے، اعلان وہاں ہو رہے ہیں، اے سکان سماوات، اے ملائکہ، اے عرش نشینوں، تم جانتے ہو میں نے یہ زمین کیوں بنائی، یہ آسمان کا شامیانہ کیوں بنا، یہ آسمان کے شامیانہ میں آفتاب و مہتاب کے چراغ کیوں جلائے، میں نے سمندر میں پانی کیوں بنایا، پانی میں طوفانی کیوں دی، طوفانی میں روانی کیوں دی، روانی میں کشتی کیوں دی، بتاؤ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ تم ہی جانتا ہے۔ اللہ نے آواز دی، اس لیے
یہ جو 5 چادریں تطہیر کے سائے میں ہیں، توجہ لیں، یہ جو 5 چادریں تطہیر کے سائے میں ہیں، ان کی محبت و الفت میں نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا ہے، نہیں کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ عرش وہ عرش کی بات، یہ فرش پہ بیٹھے ہیں، انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ عرش پہ یہ گفتار ہو رہی ہے؟ تو اٹھائیے گا سوئے عمل کا۔ حسنین کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہ وہ شہزادے ہیں جو جھولے میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ جس بیوی کے بچے بچپنے میں پالنے میں بیٹھ کر جھولے میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا آپ ان کی ماں کے آگے پردے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی والدہ کے سامنے حجاب ہو سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ کی آواز آئی، ہاں جبریل نے پوچھا کہ یا رب من تحت النساء، یہ کون ہے جو چادر تطہیر کے سائے میں ہے؟ جبرائیل نے تجھے پہچانی ان کی، ان کے گھر کے دروازے بھی کرتا ہے، چکی بھی پیستا ہے، انہیں پروں پہ بھی سلاتا ہے، آج کیا وجہ ہے تم نے پہچان نہیں پایا؟ توجہ رہے میرے دوستوں، بس آخری جملہ کہنے کو ہوں۔ اجزاء گرامی کے اندر جبرائیل امین سے میں نے جب عالم رویا میں پوچھا، میں نے کہا جبرائیل امین آپ کو پتہ ہی نہیں چلا چادر تطہیر کے سائے میں حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، علی ہے، مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا یاد رکھ، جب میں کبھی مدینے میں آتا تھا حسین کہیں ہوتا تھا، حسن کہیں ہوتا تھا، بطول کہیں ہوتے تھے، مرتضیٰ کہیں ہوتے تھے، مصطفیٰ کہیں ہوتے تھے، مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین سید الشہداء ہے۔ آج پانچوں کے پانچوں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے ہیں، آج پانچوں کے پانچوں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں مل کر ایک نور بن گئے ہیں۔ اب میں کیسے پتہ کروں ان میں حسن کا نور کون سا ہے، ان میں حسین کا نور کون سا ہے، ان میں